بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والا تھوڑا سا جو رہ گیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی، وہ بھی آج پڑھ لیتے۔ لاسٹ والی آیات تھی، آیت نمبر 84 سے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیجئے، اور ساتھ میں فرمایا کہ لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف آپ کی جان کا ہی مکلف بنایا گیا ہے، یعنی آپ سے صرف آپ کا ہی حساب ہوگا۔ اگر کوئی لوگ ایمان نہیں لا رہے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، تو اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، آپ کو کوئی آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ صرف آپ سے آپ کا ہی پوچھا جائے گا، باقی آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں گے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ جہاد پر ایمان والوں کو آمادہ کیجیے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سٹارٹ میں کہ وہ ڈر رہے تھے پہلی بار جب جہاد کی اجازت ملی، تو وہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی جہاد کی اجازت نہ ملتی، ابھی تو ظلم و ستم سے ہے کہ ہم آئے تھے، مسلمان جو ہے مدینہ میں آئے تھے، تو اب کچھ عرصہ ہمیں امن سے رہنے دیا جاتا، لیکن جہاد کی اجازت مل گئی تو ان کو مشکل لگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایمان والوں کو جہاد پر آمادہ کریں۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھوں کو لڑائی سے روک دے، کہ کافروں کو لڑائی سے روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت جنگ کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ایسا ہو کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کرنے لگ جائے اور اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے لگ جائیں، تو ان کی تیاری کو دیکھ کے ہی کافر جو ہے وہ ڈر جائیں اور جنگ نہ کریں اور باز آ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بعد ایک بار پھر کافروں نے جو ہے وہ ارادہ کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، تو مسلمان بھی غزوہ احد کی شکست کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے کہ ہم پہلے ایک بار شکست ہو چکی ہے، اب دوبارہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اور جو کافر تھے ان کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا جو غزوہ بدر میں ان کے ساتھ ہوا تھا اس چیز کا۔ تو کافروں کے دل میں اتنا زیادہ روب ڈلا کہ ان کا جو سردار تھا، جو یعنی چیف ایگزیکٹو جو تھا ان کا، اس نے کہا کہ ابھی موسم ٹھیک نہیں ہے، یعنی بہانے بنانے لگ گیا، ابھی بڑی خشک سالی ہے، ابھی جانوروں کے لیے چارہ نہیں، جانور چارہ نہیں کھائیں گے تو ہم کیسے جو ہے اچھے طریقے سے جنگ لڑ سکیں گے، اور جانوروں کا دودھ اور گوشت کیسے استعمال کر سکیں گے۔ اس طرح کے بہانے بنا کے جو ابو سفیان تھا وہ واپس لے گیا اپنی لشکر کو، تو اس طرح جنگ ٹل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاد کے اوپر ان کو آمادہ کریں، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تیاری دیکھ کے ہی کافر جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنگ کرنے سے روک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا جنگ جو کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے میدان جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے ہیں تو وہی کافی ہو جاتا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کسی کو آمادہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ یہ نسبت ہے کہ اگر آپ کسی کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں تو اس میں سے، اس کی نیکی میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا ہے۔ جو اچھی سفارش کرتا ہے، من یشفع شفاعتا حسنۃ، جو کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، اس کی نیکی میں اس سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو جیسے کسی نے قرآن پاک کی کلاس کے لیے ترغیب دی کہ آپ بھی قرآن پاک پڑھ لیں، آپ بھی ترجمہ پڑھ لیں، یا آپ ناظرہ پڑھ لیں، یا آپ نماز سیکھ لیں، کچھ بھی آپ کو ترغیب دیتا ہے کوئی، اور آپ اس کے کہنے پہ جو ہے سوچتے ہیں کہ مجھے سیکھنا چاہیے، اللہ کا پیغام سننا چاہیے، اور آپ آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو آپ جو پڑھیں گے اس میں آپ کو آمادہ کرنے والے کو بھی اجر اس میں سے ملے گا۔
لیکن آپ کے اجر کو کم کیے بغیر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے پڑھا تو 50% اس کو مل گیا، باقی کا 50% آپ کو ملا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا اور اتنا ہی اس کو بھی ملتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو کم نہیں کریں گے، لیکن دوسرے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اس لیے آپ بھی اب اس راستے پہ اور لوگوں کو ڈالیں، تاکہ قیامت تک جو لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے اس راستے پہ، ان کا جو صدقہ جاریہ بنے گا قیامت تک آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ آگے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، تو وہ صدقہ جاریہ جو قیامت تک چلے گا۔ تو اس لیے نیکی کے کام پہ دوسروں کو آمادہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے آمادہ کرنے سے، آپ کے ترغیب دینے سے کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ کو صرف بہت سستے میں اتنی ساری نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو بری سفارش کرے گا اس میں سے اس کا بوجھ ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گناہ کی طرف راغب کریں، کسی کو گناہ کی طرف مائل کریں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز دیکھی آپ نے انٹرنیٹ پہ، کوئی گناہ کی چیز، اور اس کا لنک جو ہے وہ اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا، یا اس کا لنک کسی اور کو شیئر کر دیا، پھر اس نے اس کو آگے شیئر کیا، اس نے آگے شیئر کیا، اور آپ کی وجہ سے وہ ایک گناہ کی چیز، ایک گندی چیز جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی اور وہ بڑھتی گئی، اور جتنے لوگوں نے آپ کے اسٹیٹس کے اوپر سے دیکھ کے وہ گناہ کیا، یعنی گانا سننے کا سوچ لیں، گانا سنا کسی نے یا کچھ بھی ایسا کیا، تو وہ آپ کے بوجھ میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ جیسے نیکی میں حصہ بن جاتا ہے، ایسے گناہ میں بھی آپ گناہگار کے گناہ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی ایسی ہے کہ اس کی نظر سے کوئی نہیں چوک سکتا کہ فلاں نے گناہ کس کی وجہ سے کیا ہے، یہ کہاں سے چلا تھا۔ مثال کے طور پہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو سب سے پہلے تو ساری دنیا کے لیے کا جو گناہ ہے اس کا حصے دار وہ شخص بنتا ہے جو ویڈیو بناتا ہے، یعنی کسی نے غلط ویڈیو بنائی، ویڈیو بنانے والے کو ہر دیکھنے والے کا گناہ جو ہے ملے گا، اور پھر آگے جتنا جو شیئر کرے گا اس کا گناہ ان کو بھی ملتا جائے گا۔ تو اس طرح گناہ کے اندر حصہ دار بندہ بنتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مقیت ہیں، نگران ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کہاں تک پہنچا رہا ہے کس چیز کو۔ تو نیکیوں میں اضافے کے لیے نیک کام کی ترغیب دیں اور برے کام سے روکیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی تحفہ دیا جائے تو اس تحفے کو یعنی اسی جیسا تحفہ لوٹا دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا تحفہ دو یا اس جیسا ہی تحفہ لوٹاؤ۔ اس سے مراد جو ہے خاص طور پہ تحفہ سلام ہے۔ سلام کا تحفہ جب ہم دیتے ہیں، ہم السلام علیکم کسی کو کہتے ہیں، تو جواب میں دوسرا جو ہے اس کو وہ اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے تھوڑے تحفے کے بدلے میں زیادہ تحفہ دیا ہے، یعنی ڈبل کر دیا، ڈبل دعا دی۔ اور اسی طرح اگر وہ برکاتہ بھی کوئی ملا لیتا ہے تو وہ اس نے اور زیادہ اچھا کر کے تحفہ دیا۔ یعنی یہ اسلام جو ہے یہ دعا ہے، اور دعا سے اچھا گفٹ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت کو باقی چیزوں میں بھی آپ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفہ دیتے بھی تھے اور تحفہ قبول بھی فرما لیتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ چیز جو ہے میٹر نہیں کرتی۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو کسی نے یاد رکھا اور آپ کو کسی نے تحفہ دیا۔ تو پہلی چیز سلام کا تحفہ ہے، اور ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کے اس حصے نے بتا دیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تو اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور سلام جو ہے وہ سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے،
یعنی آپ کو کوئی سلام کرتا ہے اور اس نے تو سنت پہ عمل کیا، آپ کو سلام کیا، لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو آپ نے ایک فرض جو ہے وہ مس کر دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب آپ پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ساری باتوں کا جو اصل مقصد ہے وہ بیان فرمایا۔ اصل مقصد جو ہے توحید ہے، جہاد کا مقصد بھی توحید ہے۔ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ دنیا میں پھیلائی جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ان قریب تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، ہم پیچھے سے احکامات سلطانیہ پڑھ رہے ہیں، یعنی حکام جو ہیں ان کے لیے جو حکم تھے ان میں سے چوتھا حکم ہے یہ حکم سلطانی نمبر 4۔ ایسا تھا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے حمایتی تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کا ایک داماد، تو اس طرح کے لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو رشتہ داری کی بنا پہ وہ مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں کہ ان کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کیا وہ کافر ہیں یا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی سمجھے جائیں گے۔ ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگتا ہے، یا حضرت ابو طالب، اور اس طرح سے کر کے جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اس آیت نے ہمیں یہ وضاحت دی ہے کہ ایسا نہیں ہے، جنہوں نے جتنی بھی حمایت اسلام کی ہو لیکن خود کلمہ اگر نہیں پڑھا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہیں، اور منافق کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، نعوذ باللہ من کل عذاب۔ تو اگر کوئی اسلام کا اتنا حمایتی ہو تو وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا۔ انٹرنیٹ پہ میں نے کافی سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آج کل، خاص طور پہ جو ہے لبرل طبقہ جو مذہب کو اہمیت نہیں دے رہا اور اس چیز کو وہ پرچار کر رہے ہیں کہ محبت پھیلانی چاہیے، محبت پھیلانی چاہیے اور نفرتیں ختم کرو، اس طرح کا ایک دھوکہ دے کے تو اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے اور اسلام کو اچھا بھی کہتے ہیں۔ اس ٹائپ کا ایک طبقہ آپ کو بڑا طبقہ ملے گا۔ میں بھی ایک ہندو لڑکی تھی، اس کا بہت زیادہ سنتی تھی، اس کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی کہ بہت اسلام کی جو ہے وہ تائید کر رہی ہے اور اسلام اس کو بہت پسند ہے، اور وہ بار بار یہ کہتی بھی کہ اللہ کا دین ہے۔ اگر آپ بھی سنیں تو آپ اس کو یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ اسلام اچھا سچا مذہب ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، لیکن وہ ہے ہندو ہی، وہ اسلام قبول نہیں کر رہی یا اسلام ابھی تک اس نے قبول نہیں کیا۔ تو اس آیت سے میرے اوپر وضاحت ہوئی کہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو دونوں سائڈیں جو ہیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دین کہتے بھی ہیں، اللہ سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ وہ اسلام قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ اندر اس نے کر لیا ہو، لیکن ظاہری جو حالت ہوتی ہے وہ جو ہے کہ آیت نے ہمیں بتا دیا کہ ایسی حالت منافق کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کی حمایت کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دو جماعتیں بن رہے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو الٹ دیا ہے، یعنی وہ سیدھی راہ پر نہیں آ پا رہے۔
اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں پائے گا۔ اور اپنے چچا کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، آپ بار بار ان کو تاکید کرتے، بار بار کہتے کہ اگر آپ میرے کان میں ایک بار کلمہ پڑھ دیں تو میں قیامت کے دن گواہی دے کے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو ان کو ہدایت دے سکتا ہے جن سے تو محبت کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی نفی بھی ہوتی ہے کہ کسی کو ہدایت دینا، یہاں تک کہ آپ جس سے محبت کرتے ہوں، اپنے چچا سے آپ کو بہت محبت تھی تو آپ ان کو بھی ہدایت نہیں دے سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، اس لیے کہ ان کے اندر کی حالت یہ ہے، ان کے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کر دو، تم بھی کافر بن جاؤ جیسا کہ وہ کافر بنے ہوئے ہیں۔ فتکونون سواء، پھر تم برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، لہذا مسلمانوں تم ان منافقوں میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو جتنے بھی مسلمان مکہ میں تھے ان سب کے اوپر ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ تو جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کو اسلام کے دائرہ سے خارج سمجھا گیا تھا۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھا، اور باقی بھی کچھ رشتہ دار تھے جو حمایتی تو تھے اسلام کے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور اسلام کی خاطر اپنا وطن بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک وہ ہجرت نہ کر لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ موڑ لیں ان سے کہو کہ ہجرت کریں، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں اس حکم سے، تو پھر وہ کافر ہی ہیں، تو جہاں کہیں بھی وہ تمہیں ملیں جنگ میں ان کو قتل کر دو، کافر سمجھ کے قتل کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے حمایتی ہیں، بالکل اس معاملے میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب غزوہ بدر میں پہلی جنگ میں قیدی بن کے آئے تھے کچھ لوگ، تو ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کیا ان کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا کیا کیا جائے۔ تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور کچھ فدیہ وغیرہ لے کے تو ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، اور قتل بھی اس طرح کریں کہ رشتہ داروں کو قتل کریں، یعنی اگر کسی کا چچا کافر ہے تو وہ بھتیجا اپنے چچا کو قتل کرے، کسی کا باپ کافر ہے تو بیٹا جو ہے اپنے کافر باپ کو قتل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اکثر ایسا ہوا کہ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو نازل فرما دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کا مشورہ اتنا پسند آتا کہ قرآن پاک میں اس کی حمایت نازل ہو جاتی۔ تو جب آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تو قرآن پاک میں بعد میں اس کی حمایت نازل ہوئی کہ حضرت عمر کا مشورہ جو تھا وہ ٹھیک تھا، ایسے ہی کافروں کو قتل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل کر دیا کہ کوئی اگر اسلام کا حمایتی ہے لیکن کافر ہے اور صرف زبانی کہتا ہے اسلام اچھا ہے، خود اسلام قبول نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ایسے لوگوں میں اپنے دوست اور حمایتی تلاش نہ کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں دو طرح کے کافر ہیں جن کے ساتھ جو ہے جنگ نہیں کی جا سکتی، ان میں سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کا معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے جنگ نہ کرنے کا مسلمانوں کے ساتھ، یا وہ کسی ایسی قوم کے ساتھی ہوتے ہیں، حمایتی ہوتے ہیں جن کا مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا عہد ہوتا ہے۔ تو چونکہ عہد بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اس معاملے میں، جیسے چائنا ہے
काफिर मुल्क है और हमारा पाकिस्तान का उन के साथ मुआहिदा है, दोस्ती है और जंग ना करने का अहद है हमारा उनके साथ, तो इस टाइप का कोई मामला हो। अब चाइना के साथ किसी और काफिर मुल्क का मुआहिदा है, तो हम चाइना के मुआहिदे की वजह से उस काफिर मुल्क के साथ भी जंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि अगर उस काफिर मुल्क के साथ जंग करेंगे तो चाइना उनके साथ मिलके हमारे साथ जंग करेगा। तो इस निस्बत से जो है ऐसे ऐसी काफिर कौम के साथ जंग करने की इजाजत नहीं, यहाँ तक कि वो मुआहिदा तोड़ दें। मुआहिदा जब तोड़ दे तो फिर वो उनके साथ जंग की जा सकती है। औ जाऊकुम हसिरत सुदुरुहुम अन युकातिलुकुम औ युकातिलु कौमहुम, या ऐसे काफिर जिनके दिल जो हैं जंग से डरते हैं, ना वो अपने कौम से जंग करना चाहते हैं, ना ही वो आप लोगों से, आप मुसलमानों से जंग करना चाहते हैं। वो कह चाहते हैं कि जब भी जंग हो हमें इसके अंदर शामिल ना समझा जाए। तो ऐसे काफिरों से भी जंग करने की इजाजत नहीं। सुभान अल्लाह। इस्लाम का जो जिहाद है इसका बड़ा इशू बनाया जाता है कि जिहाद, मुसलमान जो हैं वो उनको हुक्म है कि हर काफिर को कत्ल कर दें। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई जिहाद के अंदर जंगल का कानून है, जिहाद के अंदर भी उसूल और जवाबित हैं, और ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही जहां काफिर मिले उस गर्दन उतार दो, बल्कि सिर्फ जंग की हालत में है। जब आपके ऊपर कोई हमला कर दे, या आप अपने दिफा के लिए इस तरह कर सकते हैं, या फिर किसी और कौम के ऊपर किसी ने हमला किया है और वहां पे जुल्म सितम हो रहा है, तो वहां पे जाके आप इस तरह का जिहाद कर सकते हैं। वरना नॉर्मल हालात में किसी काफिर को, गैर मुस्लिम को मारने की भी कतई इजाजत नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह के काफिर हो गए, एक वो जिनका दिल जो है वो घुटता है तुम्हारे ऊपर हमला करने से और अपनी कौम पर हमला करने से भी, और एक वो लोग जिनका तुम्हारे ऐसी कौम के साथ जिनके साथ तुम्हारा मुआहिदा है, उनका उनके साथ मुआहिदा है, तो इन लोगों के साथ भी जंग करने की इजाजत नहीं है। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलूकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता और वो तुम्हारे साथ जंग करते। फ़इन तज़लूकुम फलम युकातिलूकुम व अलकौ इलैकुमुस्सलाम, फिर अगर वो तुम्हारे से अलहदा रहें तो वो तुम्हारे साथ जिहाद नहीं, जंग नहीं करेंगे और तुम्हारे तरफ सुलह का पैगाम भेजेंगे, सुलह का हाथ बढ़ाएंगे। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो ऐसे लोगों के साथ जंग करने का अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। सतजिदूना आखरीन युरीदूना यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम, और कुछ ऐसे लोग भी तुम पाओगे जो चाहते हैं कि वो, ये ऊपर वाली बात है जो मैंने बोल दी है, कि वो अपनी कौम के साथ भी अमन के साथ रहना चाहते हैं और तुम्हारे साथ भी अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, जब उनको जंग में धकेला जाता है जबरदस्ती तो वो उसमें जा पड़ते हैं, फिर वो मुआहिदे का पास नहीं करते। मसलन यही लोग जिनका पीछे हमने तज़किरा किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में से ही थे। जब जंग हुई तो गज़वाए उहद, गज़वाए बदर, तो ये काफिर कौम की तरफ से शरीक हुए थे जंग में। तो अब मैदान जंग में जब वो आ गए हैं तो उनके साथ तो जंग बनती है, क्योंकि उन्होंने अपना अहद तोड़ के, उन्होंने वो जो हमायत इस्लाम की करते थे उसको छोड़ के मैदान जंग के अंदर काफिर लश्कर की तरफ से आने को तरजीह दी है। तो अगर वो ये इस तरह जंग की तरफ जब लौटाए जाएं और वो उसमें जा पड़े, तो फिर उनके साथ जंग बनती है, उनको फिर मुआफ नहीं करना। फ़इल्लम यातज़िलूकुम व युल्कू इलैकुमुस्सलाम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, और अगर वो तुम्हारे से अलहदा ना रहें और वो तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम ना डालें, वयुल्कू के अंदर लाम नहीं, ला नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी हमने ना डाले माना किया है। वयकुफ़ू में भी वला यकुफ़ू नहीं है, ये वो पीछे वाले लम के ऊपर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी और ना वो रोकें तर्जुमा करना है, ठीक है, तर्जुमे में ख्याल रखिएगा। तो सुलह को भी खत्म कर दें और अपने हाथों को भी जंग से ना रोकें, तो फिर ऐसे काफिरों के साथ फखुदूहुम, उनको तुम पकड़ो, वक्तुलूहुम, और उनको कत्ल करो, हैसु सकिफ्तुमूहुम, जहां भी तुम उनको पाओ। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, ये लोग हैं जो अहद शिकन हैं, जिन्होंने अपना जंग ना करने का वादा तोड़ दिया है। ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जाहिरा गलबा फरमाया है, यानी
تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔